السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عباس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس علی آفیشیل۔ آج ہم جن ٹاپکس پر بات کریں گے وہ ہے پاکستان اور پاکستان کے معاشی مسائل۔ ان معاشی مسائل میں آنے والی ایشوز اور معاشی مسائل سے ریلیٹڈ چلنے والی باتیں، ان میں نمبر 1 آپ اور ہم سب روزانہ یہ نام سنتے ہیں IMF۔ آج ہم بات کریں گے IMF کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، پاکستان ہر روز قرضوں میں کیوں ڈوبتا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، قرضوں کے آنے والے ٹائم میں ہمارے ملک میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، ہمارے ہاں ٹیکسوں کا نظام کیسا ہے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ کی وجہ سے ہمارے ہاں معاشی مسائل کیا کیا پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد حکومت کو ہمارے ہاں انڈسٹری پر کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ اور میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت معاشی مشکلات سے بری طرح دوچار ہے۔ آپ اور ہم سب یہ بھی سنتے ہیں کہ ہر سال جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ یہ وعدے اور دعوے کرتی ہے، جیسے کہ ابھی اس گورنمنٹ نے وعدے اور دعوے کیے تھے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے اور IMF سے لون نہیں لیں گے، ہم اپنے نظام کو بہتر کریں گے۔ بیسکلی ناظرین، IMF کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ اس کے پاس کیوں جاتی ہے اور قرض کیوں لیتی ہے، ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جب کوئی بھی گورنمنٹ اپنے فائنینشلی جو اس کے ایکسپینس ہیں، گورنمنٹ کو ایک ملک چلانے کے لیے جو فائنینشیل ضرورت ہوتی ہے وہ جب پورا نہیں کر سکتی تو اسے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بیسکلی IMF ایک انٹرنیشنلی مانیٹری فنڈز کا ایک ادارہ، ایک بینک ہے جو کہ ایسے ملکوں کو لون دیتا ہے کہ جن ملکوں کی معاشی صورتحال خراب ہوتی ہے اور بعد میں اس پر انٹرسٹ چارج کرتا ہے۔ IMF کی کچھ شرائط و ضوابط ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے والی ملک کو ہی وہ لون دیتا ہے۔ ناظرین، IMF کا قیام کب ہوا اور IMF کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ IMF کا قیام 1944 میں ہوا۔ دنیا کے دماغ میں کیسے آیا، دنیا نے یہ کیسے سوچا کہ IMF جیسے ادارے کی ہمیں ضرورت ہے؟ ناظرین، ہوا کچھ اس طرح کہ 1929 میں امریکہ میں ایک فائنینشلی کریش آیا، یعنی کہ امریکہ کی پوری مارکیٹ کریش کر گئی اور جس کی وجہ سے بہت سے ملکوں کو فائنینشلی طور پر بہت نقصان ہوا۔ پوری دنیا کی GDP 15% تک گر چکی تھی اور دنیا میں بے روزگاری کی شرح 600% تک بڑھ چکی تھی۔ اس کے نتائج پوری دنیا کو بہت بری طرح سے بھگتنے پڑے اور پھر دنیا کے تقریباً 44 ملکوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم ایک ایسے ادارے کو قائم کرتے ہیں جو کہ کسی بھی ملک کی فائنینشلی صورتحال خراب ہونے کی صورت میں اس ملک کو لون دے سکے اور اس لون سے وہ ملک اپنی معاشی صورتحال بہتر کر سکے۔ تو ناظرین، 1944 میں تقریباً 40 ملکوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک ادارہ قائم کرتے ہیں جس کا نام IMF رکھا جائے گا اور جس میں ہر ملک انویسٹ کرے گا اور اس ملک سے لون لینے اور جن ملکوں کی معاشی صورتحال خراب ہوگی IMF اس کو لون دے گا اور اس پر انٹرسٹ ریسیو کرے گا اور اسی انٹرسٹ میں سے اس IMF میں انویسٹر جتنے بھی ملک ہیں ان کو انٹرسٹ پے کیا جائے گا ان کی بیسک اماؤنٹ پہ۔ ناظرین، آپ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت IMF کے جو بھی رولز ریگولیشن ہیں اس میں سب سے زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن امریکہ کے فالو کرتا ہے۔ IMF سب سے زیادہ امریکہ کے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت IMF کے انویسٹرز میں سب سے بڑا انویسٹر امریکہ ہے اور امریکہ نے تقریباً 17% IMF میں انویسٹ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے IMF کے زیادہ تر رولز اینڈ ریگولیشن امریکہ کے تیار کردہ رولز ریگولیشن پر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے پاکستان ہر روز قرضوں میں کیوں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان نے پہلی بار IMF سے قرض کب لیا اور پاکستان ان قرضوں سے کیسے باہر آئے گا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ 1958 میں پاکستان کو فائنینشلی ریسورسز کی کمی محسوس ہوئی اور پاکستان میں کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑا، فائنینشلی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وجہ سے پاکستان پہلی بار IMF کے پاس گیا اور IMF سے $25,000 لون لیا۔ 1958 سے یہ سٹارٹ ہونے والا مسئلہ آج 2021 تک بھی جاری ہے اور ہم IMF کے اربوں کے قرض تلے ڈوب چکے ہیں۔
اس کی وجوہات کیا ہیں ناظرین؟ اس کی بیسک وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جو ٹیکس کلیکشن سسٹم ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا. ہمارے ملک میں انڈسٹریز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں بیرون ملک سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اور ہم جتنا زیادہ امپورٹ کرتے ہیں اتنا ہمارا سرمایہ دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری معاشی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان اس وقت معاشی مسائل میں بری طرح دوچار ہے. ہم سے بعد آزاد ہونے والے ملک اور ہم سے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ برے حالات میں چلنے والے ملک بھی آج فائنینشلی طور پر ہم سے بہت سٹرونگ ہو چکے ہیں. ان کی جی ڈی پی ہم سے بیٹر ہے، اور انہیں آئی ایم ایف کے پاس ہماری طرح ہر سال لون لینے نہیں جانا پڑتا. ہر سال یعنی کہ ہم جیسے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہے ہیں ان ملکوں کو نہیں گزرنا پڑتا. اس کی بیسک وجوہات یہ ہیں کہ ان ملکوں میں ٹیکس کے نظام کو بیٹر کیا گیا، ان ملکوں کے اندر معاشی مسائل کو حل کیا گیا، اور ان ملکوں کے اندر انڈسٹریز لگائی گئی. ہمارے ملک کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ضروریات زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک جو بھی ہمیں ضروریات زندگی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کا 70% تقریباً ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے، یا تو وہ ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں یا دنیا کے کسی اور ملک سے امپورٹ کرتے ہیں. ناظرین، آپ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ چائنا ہم سے 1 سال بعد آزاد ہوا، اور آج وہ معاشی طور پر بہت سٹرونگ ہو چکا ہے. یعنی کہ چائنا کی سچویشن اتنی اچھی ہو چکی ہے کہ وہ امریکہ کو ٹف ٹائم دینے کی کنڈیشن میں ہے. ناظرین، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ چائنا نے سب سے پہلے اشیاء ضروریات زندگی پر کام کیا، اور اپنی ضروریات زندگی اپنے ملک میں بنائی، اور پھر اس لیول پر کام کیا کہ آج پوری دنیا کی مارکیٹ میں ضروریات زندگی کی چیزیں صرف چائنا کی امپورٹ کردہ ہی استعمال ہوتی ہیں. اس وجہ سے چائنا فائنینشلی طور پر بہت سٹرونگ ہوا، اور چائنا آج کسی بھی معاشی مسائل سے دوچار نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے. ہمیں بھی اپنے ملک کے لیے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہوگا کہ ٹیکسوں کے نظام کو بیٹر کرنا ہوگا، یعنی کہ ہمیں ٹیکس کلیکشن سسٹم کو بیٹر کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں اپنے ملک میں انڈسٹریز پر کام کرنا ہوگا. یہ ناظرین صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، بلکہ ہم سب کا بھی یہ کام ہے کہ ہمارے بزنس مینز کو بھی یہ چاہیے، اور ہمارے ٹیکس کلیکشن کرنے والے آفیسرز کو بھی یہ چاہیے کہ ٹیکس ایمانداری سے دیں گے، اور ٹیکس کلیکشن کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ ایمانداری سے ٹیکس کو گورنمنٹ کے کھاتوں میں جمع کروایا جا سکے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے آسانی ہو سکے اور ہم اس فائنینشلی کرائسس سے نکل سکیں. ہمارے ہاں انڈسٹری کی بہت ضرورت ہے کہ اشیاء ضروریات زندگی کی انڈسٹری لگائی جائے. اس پر گورنمنٹ کو بھی فائنینشلی اپنی عوام کو اسپیشلی ینگ جنریشن کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور آسان شرائط پر قرض دینے چاہیے، جو کہ آج کی گورنمنٹ ان چیزوں پر کام کرنا بھی سٹارٹ کر چکی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جاب کی طرف زیادہ توجہ دینے کے بجائے اپنے بزنسز کی طرف جانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ملک کی ضروریات زندگی کی چیزیں بنانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایکسپورٹ بھی کر سکیں، اور اپنے ملک کو معاشی صورتحال سے معاشی بدحالی سے باہر نکال سکیں. ناظرین، ایک سروے کے مطابق اگر جس طریقے سے پاکستان کی معاشی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور ہمیں ہمیشہ قرض لے کر ہی چلنا پڑتا ہے، اگر 2050 تک یہ رہا تو ہم بری طرح معاشی مسائل میں پھنس چکے ہوں گے، اور ہمارا ملک تقریباً کریش کرنے کے قریب ترین ہوگا. ہم سب کو مل کر یہ کرنا ہوگا کہ اپنے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں انڈسٹریز لگانی ہوں گی، اور ٹیکس کلیکشن سسٹم کو بیٹر کرنا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے. اور ہم نے بھی بینگ پاکستانی اپنا ٹیکس پوری طریقے سے گورنمنٹ کو جمع کروانا ہوگا، تاکہ ہمارا نظام بہتر ہو سکے، تاکہ ہماری آنے والی جنریشن کے لیے یہ مسائل نہ ہوں اور ہمارے آنے والی جنریشن کی پرابلمز حل ہو سکیں. ناظرین، آپ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں معاشی بدحالی آئی ہے، اور اگر ان کو ہم بیٹر کریں گے تو ہمارے ملک سے معاشی بدحالی ختم ہو سکتی ہے. ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنے میزبان عباس علی کو اجازت دیجیے. ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، عباس علی آفیشیل.